اج ہی جی سورہ بقرہ دی آیت نمبر 214 دی تلاوت کی تھی، وہ ترجمہ پڑھیا، وہ تشریح تھوڑی جی مختصر طور تے دیکھی۔ اور ساتھیوں اس تے ہی غور کردے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی اس آیت دے اندر ساڈے واسطے کی فرما رہے ہیں، کی رہنمائی فرما رہے ہیں، تے پھر دعا کران گے کہ اللہ رب العزت سانو قرآن دے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے تشریح بھی پڑھی ہے، ترجمہ بھی پڑھا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت دے اندر 214 سورہ بقرہ دی فرمایا، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ ایک ایک لفظ سے غور کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایک لفظ پہ۔ اور میں سب ساتھیوں توجہ چاہوں گا کہ ادھر ادھر توجہ دی بجائے، کیونکہ قرآن پڑھیا جا رہا ہے، تے جدو اللہ تبارک تعالیٰ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے اور انہوں بڑے ہی اپنا غور دے نال سننا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر اس نے سمجھ آئے گی۔ جب یہ گل آئی نا جی، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے۔ اے اللہ رب العزت خطاب فرما رہے ہیں، تے خطاب کنا نہ فرما رہے ہیں۔ یہ جڑی پہلی اسلامی جماعت مارز وجود چاہی، اس اسلامی جماعت نہ آئے اللہ رب العزت دا خطاب ہے۔ کی ہویا کہ اسی اس ویلے کے خطاب کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ تو اسی ماضی چ بھی یہ پڑھ چکے جی پیچھے سورہ بقرہ دی بہت سارے پیچھے آیات دے اندر بھی، کہ جڑے لوگ نو مسلم ہوئے، مسلمان ہوئے، تے انہاں دے اندر کچھ تھوڑا جہا تذبذب پایا جاندہ سی ماضی دی روایات نو لے کے، ماضی دے جڑے معاملات سن یہود و نصارہ انہاں دے جو لوگ مسلمان ہونے شروع ہوئے یا مشرکین دے تے انہاں دے اندر کچھ تھوڑا جہا نہ پایا جاندہ سی۔ لیکن اس دے باوجود کی ہویا کہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے انہاں سارے نو یہ خطاب کیتا، مومنین نو جڑے مسلمان ہوئے انہاں نو، کہ اے جڑی چیزاں تسی دیکھ دے پے ہو کہ بڑی آسانی دے نال تانوں جنت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا یہ وچ اس فکرے دے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے سانو ماضی دا بھی یاد کروایا ہے کہ پیچھے ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا تاریخ کی طرف تے دیکھو، تو یہ تاریخ دا مطالعہ تے کرو، تانوں پتہ چل جائے گا کہ جنہاں نو اللہ تبارک تعالیٰ نے انعامات نہ نوازیا ہے وہ کس پٹھی جو گزارے گئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے، یہ اللہ دی سنت ہے، اللہ دی سنت کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جنہاں نو اپنے دین دا علم دے کے اس دنیا دے اندر انہوں قائم کرنے واسطے بھیجدا ہے، انہاں انساناں دی آزمائش بھی بڑی کڑی ہوندی ہے، اور انہاں دی تربیت واسطے انہاں نو سخت ترین آزمائش، مصائب، تکالیف چو گزرنا پیندا اور گزاریا جاندہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت دی سنت ہے۔ ڈے ون تو لے لو، اس تو لے کے آج تک تمام مومنین جڑے اسلام لے کے آئے، جنہ دے ہاتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا علم دیتا ہے، علم کے دا اقامت دین دا، شریعت دا، اقامت دین دا، شریعت دا، ہر دور دے اندر تے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہاں دی آزمائش بھی کی تھی۔ آزمائش بھی چھوٹی موٹی آزمائش نہیں کی تھی، بڑی کڑی آزمائش کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کیا کچھ چند واقعات اگر کوئی ذہن نشین ہوتے ہو بیان کرتے جائیں، باقی ساتھیوں میں یاد آ جائیں گے سارے۔ حضرت نوح علیہ السلام انہوں تو شروع کر لو، حضرت نوح علیہ السلام نو پتھر مارے گئے، وہ قوم نے مارے، پتھر مارے، اس آزمائش چو گزرے، آخرکار کی ہویا؟ اللہ تبارک تعالیٰ دا عذاب ہے، پانی دا عذاب، وہ کی سی پھر تو کشتی دے اندر جڑے لوگ بچے ہوئی اگے مزید آ جاؤ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے آ جانے اسی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ نے کس آزمائش چ گزارے؟ ذرا غور کرو نا ذرا، کیڑی ہاں مسلسل۔ پہلے تے نمرود جڑا بادشاہ سی نمرود، انہیں آپ نو آگ چ سٹ دیتا، آگ چ پا دیتا، آگ اللہ تبارک تعالیٰ نے ٹھنڈی کر دیتی، لیکن آپ نو تے انہوں نے سٹ دیتا نا، اس آزمائش چ گزارے۔ پھر آپ دیتے ایسے امتحانات بھی آئے کہ اپنے بچے نو کیا کہ قربان کر دیو، اس آزمائش چ بھی گزارے۔ اس تو علاوہ اس تو بعد اگے آ جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام تے آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے کی نہیں کیتا؟
پھر تسی دیکھو کہ فرعون کی کردا سی اس قوم دے تے. فرعون نے تمام میل بچے جڑے سن مرد بچے انہیں سارے دے سارے قتل کروا دیتے ہیں. انہاں دی خواتین نو زندہ رکھیا تے مرد بچے جڑے سن بچے پیدا ہوندے ہی وہ بھی اور دوسرے انہوں نے سارے دے سارے قتل کروانے شروع کر دیتے اور قتل کروا دیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی اس قوم دے تے بڑی وڈی آزمائش سی. جنہاں دے مرد مارے جان جنہاں دے بچے مار دیتے جان جنہاں دی نسل ہی اج یہ کہنے نا جینوسائیڈ اپنا اسرائیل کردا پیا ہے نسل کشی کر دیتی جائے. کیا یہ آزمائش نہیں بڑی وڈی آزمائش چ گزرے. پھر یہ نہیں گزرے پھر تم دیکھو کہ وہ قوم نو جس وقت وہ چنگل چو آزاد کرا کے لے جایا گیا تے اگے سمندر تے پیچھے موت کھڑی سی. وہ خوف دا عالم جڑا ہوندا نا وہ بھی ایک آزمائش ہوندی ہے. پھر اس تو بعد صحرائے سینا دے اندر 40 سال تک اسی طرح بٹتے رہنا اور انہاں نو کوئی رستہ ہی نہ ملنا. اس آزمائش تو بھی وہ قوم گزری. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی اور قوماں نو بھی پوری قوماں نو بھی آزمائش چ گزارے. اگے آ جاؤ جی اپنا حضرت